الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى في مقام آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جی رہے ہیں، امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی، ابتلاء کی یہ جگہ ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کبھی نعمت کی شکل میں اور کبھی مصیبت کی شکل میں، تکلیف کی شکل میں اللہ تعالی آزماتے ہیں۔ نعمت کی شکل میں کیسے اللہ تعالی بندے کو آزماتے ہیں؟ اللہ تعالی نعمت دے کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا میرا بندہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ تو نعمت میں یہ اس کی آزمائش ہوتی ہے، شکر کرنا یا شکر نہ کرنا۔ اور مصیبت دے کر بھی اللہ تعالی آزماتے ہیں کہ آیا میرا بندہ مصیبت کی گھڑی میں، تکلیف کی گھڑی میں صبر کرتا ہے یا نہیں۔ اگر تو شکر بھی کرتا ہے نعمت پر اور تکلیف پر صبر کرتا ہے تو یہ بندہ پھر کامیاب ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرما دے، اس پر یہ شکر نہ کرے، تو پھر یہ نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔
اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دے، اپنے بندے کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دے اور وہ اس پر صبر نہ کرے تو پھر بھی یہ نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آدمی ہر حال میں خیر ہی خیر میں ہے، کہ اللہ نے اگر اس کو نعمت دی تو یہ اس نعمت پر شکر ادا کرے گا، اور جب شکر ادا کرے گا تو شکر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت کا مستحق ٹھہرے گا۔ اور اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا اور اس پر اس نے صبر کیا تو صبر کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن بندہ ہر حال میں خیر ہی خیر میں ہے۔ ہاں، نقصان میں اس وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ کی نعمت پر شکر ادا نہ کرے، یا اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی اور اس پر صبر نہ کرے، اللہ پر شکوے شکایات کرنا شروع کر دے۔ میری والدہ محترمہ تقریباً سن 12 میں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، بہت زیادہ بیمار تھی، ابھی میرے ذہن میں وہ یاد آیا۔ بول چال بھی ان کا بند ہو گیا تھا، بڑی اللہ کی نیک بندی تھی۔ ہم نے غربت بھی بڑی دیکھی تھی، آپس کی تھوڑی سی یہ بات۔ میری والدہ مجھے کہا کرتی تھی بڑا بیٹا میں ہی ہوں، تو کہتی تھی کہ بیٹا خود بھی پڑھنا اور اپنے سارے بھائیوں کو بھی پڑھانا، چاہے گھر کا تمہیں سارا سامان بھی کیوں نہ بیچنا۔ بڑی اللہ کی نیک بندی تھی، بڑے ان کو مسائل یاد تھے اور دلائل بھی ماشاءاللہ ان کو بہت زیادہ، وہ جیسے ایک عالم ہوتا، اگرچہ عالمہ نہیں تھی لیکن بڑے ان کو مسائل یاد تھے، میں ان کی رہنمائی کیا کرتا تھا۔ بول چال ان کا بالکل بند تھا۔ یہاں مثال، یہاں پر ان کی چارپائی ہے اور اس دروازے پر میری بڑی بہن بیٹھی ہوئی تھی چولہے کے اوپر۔ میری بڑی بہن نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ہی ملے ہیں یہ تکلیفوں کے لیے، پتہ نہیں کیسے وہ الفاظ کان میں پڑے، وہیں سے کہا کہ بیٹا ایسے اللہ کو نہیں کہتے، ایسے اللہ کو نہیں کہتے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جس حال میں بھی اللہ رکھے۔ آدمی کو ہر حال میں شکر گزار ہونا چاہیے، نعمت ہے، خوشی ہے، غمی ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، اللہ کا شکر ادا ہو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور مصیبت پر تکلیف پر صبر کرتے رہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی آپ سمجھ لو کامیاب ہو، جنتی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّ، بلکہ ایک جگہ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ اور میرا شکر کرو تو میں تمہیں پھر کیوں عذاب دوں گا۔ مطلب اگر ایمان بھی لائے اور شکر بھی کیا تو پھر میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا، سزا نہیں دوں گا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، کوئی بیماری آ جاتی ہے تو اس پر ہم صبر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے کہ مومن ہر حال میں خیر ہی خیر میں ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ پر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کے شوہر فوت ہو گئے، ابو سلمہ، میری طرف توجہ رکھنا، تو ایک تو اللہ کا فرمان ہے کہ جب کوئی تکلیف پہنچے کسی مومن کو، مسلمان مرد کو مصیبت کوئی پہنچے تو مومن آدمی جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے ہی ہیں، انا للہ، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہم نے لوٹ کر جانا ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ کی تھی، اللہ نے اگر لے لی تو اللہ کی تھی، اللہ نے ہمارے پاس امانت رکھی، ہمارا پورا وجود یہ اللہ کی امانت ہے۔ خودکشی اسی لیے تو حرام ہے کہ ہم نے
جو ہماری ملکیت نہیں تھی اس میں ہم نے تصرف کیا. اور حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، تو آپ یوں دعا کیا کرو اللہ سے، اللہم اجرنی فی مصیبت واخلفنی خیرا منہا، کہ یا اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما اور اس کا بہترین ہمیں بدلہ عطا فرما. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اس لیے جب بھی کوئی ہمیں تکلیف پہنچے، پریشانی پہنچے، یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، واخلف لی خیرا منہا، کہ یا اللہ نے اس سے بھی بہترین اس کا بدلہ عطا فرما. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے پیارے حبیب کی یہ حدیث دعا یاد تھی. تو جب میرے شوہر فوت ہو گئے ابو سلمہ، تو میں یہ دعا کثرت کے ساتھ کرتی تھی، کیونکہ میں پریشان تھی، میرے شوہر فوت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے. تو اللہ تعالی نے اس دعا کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح فرما دیا، اور اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے. اس لیے ایک تو قرآن کی تعلیم ہے کہ مومن بندہ جو ہوتا ہے، جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا بھی اگر چبھے یا کوئی چیز گم ہو گئی، چوری ہو گئی، تو سب سے پہلے اس کی زبان پر ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیم ہے کہ اللہ سے دعا کرو، یا اللہ اس مصیبت سے ہمیں محفوظ فرما اور ہمیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرما. تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. تو بہرحال نعمت میں اللہ کا شکر ادا کرنا یہ مومن کی پہچان ہے. مصیبت میں مصیبت پر صبر کرنا، تکلیف میں تکلیف پر صبر کرنا. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تو ہمیشہ بیماری میں ہی رہا، تو ایسے بھائی کو چاہیے کہ وہ اس پر صبر کرے. جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس پر کتنا زیادہ اللہ نے اجر و ثواب رکھا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ اجر و ثواب دیکھیں گے جو لوگ تکلیف میں مبتلا تھے، تو وہ اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے جسم، ہمارے اعضاء کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیے جاتے. جب اس پر اجر و ثواب دیکھیں گے کہ کتنا زیادہ اللہ نے اس پر اجر عطا فرمایا، ثواب عطا فرمایا ہے. تو ایک مسلمان کی یہ پہچان، نعمت پر اللہ کا شکر. اللہ نے اولاد دی تو یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے. اب اس میں آزمائش ہے کہ آیا اولاد دے کر اللہ تعالیٰ یہ آزمانا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں. اور اولاد اگر لے لی تو پھر اللہ تعالیٰ یوں آزمانا چاہتے ہیں کہ آیا میرا بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا. مطلب یہ کہ جو بھی کوئی اللہ کی طرف سے نعمت ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اس پر ہم صبر کریں. وبشر الصابرین وبشر الصابرین الذین، یہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، ان کو بشارت دے دیجیے. تو یہ مسلمان کی پہچان. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان ہر حال میں خیر ہی خیر میں ہے. تو اس لیے میں یہی عرض کرتا ہوں کہ اگر نعمت ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. کوئی تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی، لا علاج بیماری آ گئی، اس پر ہم صبر کریں. ہمیں یہی حکم ہے، بجائے اس کے کہ ہم اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دیں. ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں، کیونکہ بالکل وہ یہ آدمی کفر کی حالت تک پہنچ جاتا ہے. تو بہرحال اللہ کا شکر ادا کریں اور اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اس پر صبر کریں. پھر آزمائش دو طرح کی ہوتی ہے. ایک آزمائش، ایک مصیبت انفرادی اور شخصی ہوتی ہے، اور دوسری آزمائش اجتماعی ہوتی ہے. انفرادی اور شخصی کیا ہے؟ کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے یا اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے یا کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے. اب یہ ایک آدمی انفرادی آزمائش میں مبتلا ہے. اب اس کے اندر پھر دو احتمال ہیں.
کہ مصیبت میں جو یہ مبتلا ہوا ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہوا ہے، کسی حادثے کا شکار ہوا ہے، یا تو اس لیے کہ اس کو کسی گناہ کی سزا ملی ہے، یہ بھی احتمال ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی گناہ کی وجہ سے دنیا میں اس کو سزا دے دیتے ہیں، اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، اور ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ تو پھر بہت سخت ہوتی ہے۔ تو کبھی اس وجہ سے مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے کہ وہ گناہ کرتا تھا، گناہ کی وجہ سے اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ گناہ تو نہیں کرتا، گناہ گار نہیں، اللہ کا نیک بندہ ہے، نمازی ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ کا فرما بردار بندہ ہے، لیکن پھر بھی اس پر آزمائشیں آ جاتی ہیں، وہ ساری زندگی تکلیف میں مبتلا رہتا ہے، بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے، نیک بندہ ہے، تو اس پر جو تکلیف یا مصیبت جو آتی ہے وہ اعمال درجات کی ترقی کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اشد الانبیاء اشد بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ تکلیف میں جو مبتلا ہوئے ہیں وہ انبیاء کی ذات کے، اور پھر جو انبیاء نبی کے قریب ہوتا تھا اس کے مطابق جتنا نبی کے قریب ہوتا تھا اتنی اس پر آزمائشیں آیا کرتی تھی۔ تو ایک یہ احتمال ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی تکالیف میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں ساری زندگی جھگڑا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کی وجہ سے وہ جو اللہ نے اس کا ایک مقام اور مرتبہ اس کے لیے مقرر فرمایا تھا وہ اعمال کے ذریعے سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ تکالیف میں مبتلا کر کے اس کو اس جگہ پر، اس مقام تک اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں جب اس پر صبر بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے ہونا بھی یہی چاہیے، میں نے کہا کہ نعمت ہو اللہ کا شکر ادا کرو، کوئی تکلیف ہو اس پر ہم صبر کریں۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے اجتماعی آزمائش، جیسا کہ ہمارا وطن عزیز آپ کے سامنے ہے، سیلاب کی لپیٹ میں ہے، آئے دن حادثات ہو رہے ہیں، زلزلے ہو رہے ہیں، اور کبھی بادل اچانک پھٹتے ہیں اور بستیاں کی بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ایک دوست بتا رہے تھے ابھی جو ادھر سے ہو کر آئے، وہ یہ کہہ رہے تھے ان کا آنکھوں دیکھا یہ واقعہ کہ 200 کلومیٹر تک ہمیں بعض لاشیں ملی، 200 کلومیٹر، 200 میٹر نہیں 200 کلومیٹر، اتنا دور لاشیں وہ سیلاب ان کو بہا کر لے گیا تھا۔ تو آج ہمارا یہ وطن عزیز جو بڑی قربانیوں سے ہمیں ملا ہے، ہمارے بڑوں نے بڑے سہانے خواب دیکھے تھے لیکن اس کی تعبیر نہ دیکھ سکے، اور شاید ہمیں اس کی تعبیر ملے ہی نہ، شاید یقیناً ہمیں اس کی تعبیر نہ ملے۔ تو ہمارا وطن عزیز آج یہ مسائب میں مبتلا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، سیلاب میں گھرا ہوا ہے، گھر کے گھر، خاندان کے خاندان، بستیوں کی بستیاں تباہ ہو چکی ہیں، برباد ہو چکے ہیں، بالکل چھوٹے سے لے کر بڑے بڑے شہید ہو چکے ہیں۔ یہ ایک اجتماعی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ جب یہ اجتماعی آزمائش ہو، ابتلا ہو، تو پھر یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ پھر یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے کردار کا نتیجہ ہے۔ مہدی عباسی یہ خلیفہ گزرے ہیں، بڑے نیک یہ خلیفہ تھے، ان کے زمانے میں قحط سالی پڑ گئی تھی، تو اور ان کا جو آب پاشی جو نظام جو تھا وہ بارشوں پر تھا، چند کنویں تھے لیکن اس سے وہ سیرابی بڑی مشکل سے، بلکہ ہوتی نہیں تھی، اس لیے زیادہ تر جو آب پاشی کا جو نظام جو تھا وہ بارشیں تھیں، بارشیں بند ہو گئی۔ اب بڑے یہ پریشان تھے، بستر پر لیٹے ہوئے تھے، ان کا غلام ملازم
وزیر جو بھی تھا وہ ان کو دبا رہا تھا، تو یہ بڑا اداس لیٹا ہوا تھا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ میں اپنی رعایا کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں، اداس ہوں، مجھے کوئی کہانی سناؤ۔ وزیر نے کہانی سنائی کہ ایک لومڑی تھی، جنگل میں رہتی تھی، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ لومڑی نے اپنا بچہ ایک شیر کے حوالے کیا۔ شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے۔ شیر سے کہا کہ میں کہیں سفر پر جا رہی ہوں تو یہ میرا بچہ آپ کے حوالے، واپس آ کر میں آپ سے لے لوں گی، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، آپ اس کا اچھی طرح وہ خیال رکھیں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ شیر نے اپنی کمر پہ اس لومڑی کے بچے کو بٹھایا، کبھی کدھر جا رہا ہے کبھی کدھر جا رہا ہے، عقاب کے اوپر سے نظر پڑی، عقاب نے جھپٹی ماری اور اس بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ لومڑی جب واپس آئی تو دیکھا کہ اس کا بچہ نہیں ہے۔ شیر سے پوچھا جو جنگل کا بادشاہ تھا کہ میرا بچہ کہاں ہے؟ شیر نے یہ کہا کہ آپ کا بچہ عقاب لے کر اڑ گیا ہے، چلا گیا ہے۔ لومڑی نے کہا کہ میں تو آپ کے حوالے کر کے گئی تھی، آپ نے اس کی حفاظت ہی نہیں کی، آپ کیسے بادشاہ ہیں؟ شیر نے کہا کہ بہن، اگر تو یہ جنگل کا معاملہ ہوتا، زمین کا واقعہ ہوتا، پھر تو میں پوری طرح مقابلہ کرتا، لیکن یہ آسمان کا معاملہ تھا، آسمانی واقعہ تھا، اوپر سے عقاب آیا اور وہ لے کر گیا، میں اس کا کیسے مقابلہ کر سکتا تھا؟ وزیر نے اپنے بادشاہ سے کہا، مہدی سے کہا کہ دیکھو اگر تو یہ زمینی معاملہ ہے تو پھر اپنی فوجیں نکال لو اور مقابلہ کرو، اور اگر یہ آسمانی معاملہ ہے تو پھر وضو کرو، مصلی بچھاؤ اور اللہ کو مناؤ۔ مہدی اٹھا، وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 نفل پڑھے اور خوب پھر رویا، سجدے میں خوب رویا، رو رہا تھا، ابھی اٹھا نہیں مصلی سے، اللہ تعالی نے بادل بھیجے، موسلا دھار بارش اللہ نے برسا دی۔ تو میرے عزیزوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج یہ ہمارا وطن عزیز مصائب میں مبتلا ہے، مصائب کا شکار ہے۔ کتنا زیادہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے، کے پی کے میں کتنے زیادہ حادثات ہو رہے ہیں، واقعات ہو رہے ہیں، آئے دن حادثات، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، یہ وہ سب ہم جانتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلا، بلکہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو صبر کرنے کے ساتھ اور نماز پڑھنے کے ساتھ، کہ جب کوئی مصیبت آ جائے تو پھر صبر کرو، اللہ سے صبر کے ذریعے سے مدد مانگو اور اللہ کے آگے جھک جاؤ، نماز پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی تکلیف یا پریشانی آتی تھی تو آپ اللہ کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، نماز کے ذریعے سے اپنے معاملات اللہ سے حل کروایا کرتے تھے۔ نماز کسوف ہے، نماز خسوف، چاند گرہن ہو جائے، سورج گرہن ہو جائے یا قحط سالی پڑ جائے، نماز استسقاء یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، کسوف کی نماز، خسوف کی نماز، استسقاء کی نماز کہ اللہ سے بارش مانگنا، یہ ساری نمازیں احادیث میں موجود ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ آج ہم اجتماعی طور پر سب کچھ بھلا کر کہ یہ فلاں مسئلہ کا، یہ فلاں مسئلہ کا، یہ فلاں جماعت کا، یہ فلاں تحریک کا، ان چیزوں کو ہم پس پشت ڈالیں، سب ایک ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں، نمازیں پڑھیں، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت، توبہ کی نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ سے معافی مانگیں۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، آج ہمارا وطن عزیز جو ہے وہ مصائب کا شکار ہے، اور ایک عرصے سے ہمارے اس وطن عزیز میں بغاوت ہو رہی ہے،
اسلام کے خلاف بغاوت ہے، دین کے خلاف بغاوت ہے، کبھی اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی شعار اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی مساجد کو گرایا جاتا ہے، مساجد مدارس کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں اور شراب کی اجازت دی جاتی ہے ہوٹلوں کو. یہ سب اللہ کی نافرمانی ہے. یہ اجتماعی یہ مصائب آزمائش جو ہے، اجتماعی جو آزمائش ہے، اللہ سے ہم توبہ اور استغفار کریں کہ کبھی بھی ہم اسلام کا مذاق نہیں اڑائیں گے. اللہ کے نیک بندے بن کر، فرما بردار بندے بن کر زندگی گزاریں گے. گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں. اسلام کا، علماء کا مذاق نہ اڑائیں. کبھی بھی علماء کا مذاق نہ اڑاؤ. 100 اختلاف، 1000 اختلاف آپ کو علماء سے ہو، لیکن ان کا مذاق کبھی بھی نہ اڑاؤ، ان کا کبھی بھی مذاق نہ کرو. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے، چونکہ آج کل یہ ہمارا وطن عزیز مصائب کا شکار ہے، تو اس لیے اجتماعی طور پر ہم اللہ سے معافی مانگیں، توبہ اور استغفار کریں. اور آخری بات کہ اس وقت وہ ہماری مدد کے محتاج ہیں، ہماری مدد کے وہ محتاج ہیں. اور سب سے بہترین جو اس وقت جو مدد ہے ان کی، وہ ہے یہ کیش کی صورت میں، پیسوں کی صورت میں ان کی مدد کرنا. اس لیے کہ لاشیں وہاں پر، میتیں وہاں پر وہ بڑے بڑے پتھروں کے نیچے، عمارتوں کے نیچے وہ دبی ہوئی ہیں. بڑی بڑی ہیوی وہ مشینوں کی ضرورت ہے ان کو نکالنے کے لیے. اور الحمدللہ یہ بھی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ہمارے مدارس کے طلباء اور علماء کرام سارے کے سارے وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور وہ ہر اعتبار سے ان کی مدد کر رہے ہیں. بہرحال ہمیں بھی چاہیے کہ جتنی اللہ نے ہمیں طاقت اور وسعت دی، استطاعت دی، اپنی وسعت کے مطابق، طاقت کے مطابق ان کی خدمت کریں، ان کی ہیلپ کریں. سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ ان کو پیسوں کے ذریعے سے ان کی ہم وہ معاونت، اعانت کریں. اور اس وقت زیادہ ضرورت بھی ان کو پیسوں کی ہے. تو بہرحال ہمیں اجتماعی طور پر توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے. اور اس وقت ہمیں یکجان ہو کر سب چیزوں کو بھلا کر ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے، معاونت کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے.